تو سورہ بقرہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کون ہے؟ سنسار کا سچا مالک، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو اسے چلا رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے میں نے کہا کہ بھئی فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھی ہے کہ نہیں، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ تو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو نہیں بھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شک ہے۔ ہو بھی سکے نہ بھی ہو سکے۔ اگر آپ کو پکا پتہ ہے تو آپ کہیں گے ہے، رکھی ہے فلاں چیز، ہے کہ نہیں؟ تو بڑے بڑے فلسفی چیزوں کو سرچ کرنے والے اور ڈھونڈنے والے، پتہ لگانے والے جو بھی دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز پکی ہے۔ ناری بات سن میں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز ایسے بالکل پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ انسانی عقل ہے، اور عقل کی جو سمجھ ہے وہ کیا ہے؟ کچی۔ انسانی جو گیان ہے وہ کچا ہے، اللہ کا جو گیان ہے وہ پکا ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو دوسروں کو بلاتا ہے مشورہ کرنے کے لیے، رائے کرنے کے لیے، شاید مجھے اچھی رائے مل جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات میرے دماغ میں نہ آ رہی ہو تو کسی اور سے مل جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بڑے بڑے جو فلسفی گزرے ہیں، کسی نے کسی چیز کا فلسفہ ڈھونڈ کر کے، اس کی تحقیق کر کے، کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ بات بالکل ایسے اسپشٹ ہے، بلکہ اس نے گنجائش رکھی کہ یہ بات بھئی ایسے ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، صرف وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی فلسفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں شک نہیں ہے، یہ بات بالکل اسپشٹ ایسے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ عرض کرے گا کہ بھئی یہ بات جو ہے ایسے ہے، وہ بالکل ٹھوک کے نہیں کہے گا اس بات کو۔ لیکن جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، چونکہ وہ اندھیرے میں نہیں ہوتا، وہ روشنی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے، اور وہ اس روشنی میں جو ہے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سندے نہیں ہے۔ سندے کا مطلب شک نہیں ہے۔ مارگ درشن ہے، یعنی سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں کہ میں جو بھونک رہا ہوں اور تمہارے سمجھ میں ہی نہ آ رہی بات۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو ہے اللہ کا پیغمبر بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ اس سنسار کا مالک دکھتا نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جسے فرشتے ہیں ہمیں دکھتے نہیں ہیں، جنت ہے دکھتی نہیں ہے، جہنم ہے دکھتی نہیں ہے۔ اب غیب پر بھی انسان ایمان ایسے نہیں لاتا، اللہ کی دی ہوئی عقل سے تحقیق کرتا ہے اور
ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی کہ قرآن جو کہہ رہا ہے، کوئی بھی انسان کسی بات کو آنکھ میچ کے نہیں مانتا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیوں مان لیں ہم یہ آنکھ میچ کے؟ لہٰذا اللہ کے لیے اتنی کوشش کری جائے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ان باتوں کو دنیا میں چیک کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے تو کیسے ہے، اس پہ عقل لگائی جائے، تحقیق کی جائے، سچائی کی تحقیق کری جائے، اور سچائی کی طے اور حقیقت تک پہنچ کر پھر اسے قبول کیا جائے، مانا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ چکنے گھڑے کی طرح سچائی سامنے آئی تو لڑک گئے ادھر کو، انکار کر دیا، نہیں مانی، ایسا نہیں۔ جو انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے اور اللہ کی کھوج کرتا ہے، سچائی کی تحقیق کرتا ہے اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد پھر اسے مان لیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی بات تو یہاں ٹھپا لگا دیا، مہر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے یہ کتاب، اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے یہ کتاب کہ پہلے ہی بول میں کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ پوری دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، پوری دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، ایک کتاب میں بھی آپ کو سب سے پہلے یہ جملہ نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کتاب ہو۔ سب سے الگ کتاب ہے قرآن مجید، یونیک، سب سے الگ ہٹ کر۔ دنیا کی اتنی کتابیں ہیں، جاؤ پڑھنا اور غور کرنا، کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ کتنا بڑا دعویٰ کر دیا یہاں پہ، انسانیت کو چیلنج کیا، انسانیت کے دماغ کو قرآن جھنجھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، مگر افسوس کی بات، رونے کی بات کہ سب سے زیادہ دنیا میں بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ لوگ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اپنی راہ نہیں دکھاتا۔ تو اب ہم سمجھیں کتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے یہ کتاب، الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کر، پوری دنیا کے انسانوں سے قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگاؤ، قرآن ساری انسانیت سے چیلنج کرتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر انسان کی عقل لگنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یار یہ بات تو کسی کتاب میں نہیں آتی پہلے، قرآن چیلنج کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی کتاب، سنسار کے سچے مالک کی کتاب کیسے ہے، میں اس پہ غور کروں، دیکھوں میرا چیک کر کے کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ ارے بھائی، میں اگر لاکھوں کی بھیڑ میں چیلنج کرنے لگوں کہ میں ایک جرے کے برابر جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں، تو کیا لوگ مجھ پہ غور نہ کریں گے کتنا سچا ہے یہ آدمی؟ تحقیق نہ کریں گے میری؟ انسان کا دماغ میں ہلچل مچ جائے گی۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے یہ انسان، اس کو چیک تو کرو کم سے کم۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے انسانوں سے کہ پوری دنیا میں ایک ایسی قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے پہلے چیلنج کرتی ہے سب کو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، آیت نمبر 1 سے لے کر پڑھ رہے ہیں ہم۔ آپ کے پاس قرآن جس ترجمے کا بھی ہے آپ بھی پڑھ کے چیک کریں، کبھی آپ سوچ رہے ہو میں ہوا میں پھینک رہا ہوں بات۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس میں شک کیسے نہیں، کیا نہیں۔
کیا بتا رہی ہے کتاب قرآن؟ سنیں اگلی بات، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں جو لوگ دنیا کی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، ذرا غور کریں بات پہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر یعنی کائنات کے بنانے والے کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ تو کٹ گئے الگ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جن کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں یار دنیا کی ساری چیزیں یہ پوجا کے یوگیہ ہیں ہی نہیں، کوئی اور ہی مالک ہے، اندرونی حصے سے وہ مورتی پوجا نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہوں جیسے ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے اس پر اثر آتا ہے۔ ماں باپ مورتی پوجا کر رہے ہیں تو وہ بھی ماحول کا اثر تو آئے گا، ماں باپ کے ساتھ تو جائے گا، لیکن اندر سے دل نہ مانتا ہو۔ بات سمجھیں، کر تو رہا ہے مجبوری میں، اندر سے دل یہ کہتا ہو کہ نہیں یار یہ غلط کر رہے ہیں، یہ مورتی میں خدا نہیں ہے۔ جو مورتی خدا میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہو، جہاں سے چھاٹا وہاں سے چھینی ہتھوڑے سے چھاٹ دیا، کبھی آنکھ کاٹی، کبھی کان کاٹے، کبھی ناک کاٹی، کبھی ہونٹ کاٹے، کبھی ہاتھ کاٹے، کبھی پیر کاٹے، جہاں سے کاٹے وہاں سے کاٹ دیے۔ جو خود ہمارے بننے کی محتاج ہو، جب وہ سر جھکانے کے لائق ہے۔ قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جو چیز بنی ہوئی ہو وہ بنانے والے کی پوجا کرے۔ ارے مورتی ہم نے بنائی کہ نہیں، تو مورتی کو چاہیے کہ ہماری پوجا کرے، کیونکہ ہم نے بنایا ہے اسے۔ اور ہمیں کس نے بنایا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی ہم پوجا کریں۔ ہمیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، جو نراکار ہے، جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، جو اجنما ہے، جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ شریر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے پورے جہان میں، سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اس کی۔ اگر ہم اللہ کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرتے ہیں تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دوسری بات کیا کہی قرآن نے؟ کہ سچی راہ دکھاتی ہے یہ کتاب ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ سے جو بن دیکھے چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ جو چھپا ہوا ہے ہمارا بنانے والا، وہی مالک سچا ہے۔ اب جو چیزیں دکھ رہی ہیں تم ان کی پوجا کرو گے تو تم غلط دشا میں جا رہے ہو، چاہے مورتی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، انسان ہو، جو چیز دکھ رہی ہے اگر تم نے ان کی پوجا کری تو تم مارے گئے، پٹ کر گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہاں، سچی راہ انہی کو دکھائے گی یہ کتاب جو بن دیکھے چھپی ہوئی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ چھپا ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، مورتی پوجا نہیں کرتے، سنسار کی چیزوں کی پوجا نہیں کرتے، کائنات کے بنانے والے کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے بتائے انوسار، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، قدر تقدیر پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ تو سچی راہ انہی کو دکھائے گی جو دنیا کی چیزوں کی پوجا نہیں کرتے اور ایک اللہ کی تلاش ہے ان کو کہ ہمارا مالک ایک ہے اور اس کائنات سے الگ ہے، وہ اس کو راہ دکھائے گی قرآن۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اگلی شرط کیا رکھی؟ دیکھو اسی سے متعلق ہے۔ کیا ہے اگلی شرط؟ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا مطلب ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے آگے سر نہ جھکانا، جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کے آگے سر جھکانا، جو ویدوں میں کہا گیا سشٹانک۔ جتنے بھی رشی دھرتی پہ آئے انہوں نے سشٹانک کر کے ایشور کی بھکتی کی۔ سشٹانک کا مطلب کیا ہے؟ زمین پر اپنے 8 انگ گرائے اور ایشور کی بھکتی کی جو نراکار ہے، کوئی روپ آکار اپنے سامنے نہیں رکھا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں زمین پر اپنے 8 انگ گراتے ہیں، پہلا ماتھا، دوسرا ناک 2، 2 ہاتھ 4، 2 گھونٹو 6 اور 2 پیر 8 انگ گرا کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो कुरान ने शर्त रखी क्या कि बिन देखे तो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह इन चीज़ों में से नहीं है, इन सब से ऊपर है बनाने वाला वो। फिर उसके सामने सर झुकाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। शर्त नंबर दूसरी, ये हकीकत है और सच है, जो इसको मान ले उसको तो कुरान राह दिखाएगा। अगली बात, और जो रोज़ी हमने उनको दी है, अल्लाह कह रहा है अच्छा रोज़ी कौन दे सकता है भाई? अल्लाह खुद फरमा रहा है। फिर जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। कहाँ करते हैं? गरीबों में, मोहताजों में, कमज़ोरों में, अनाथों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में, बेसहारों में। जो गरीब हैं वो उन पर तरस खा के और दान करते हैं। जो अल्लाह ने रोज़ी दी है उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कितनी अच्छी बात है, देखो सारी सुने गौर से। अच्छा, फिर अगली शर्त नंबर आगे पढ़ें हम। जो किताब तुम पर उतारी गई है, कौन सी किताब है? जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कुरान। और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं उन सब पर ईमान लाते हैं। यानी कि संसार के मालिक ने जब से दुनिया बनाई है बेशुमार पैगंबर भेजे, कमाबेश 1,40,000 हैं, 1.25 लाख के करीब में पैगंबर भेजे और किताबें दी उनको, सहीफ़े दिए। समझ में आ रही है बात? और अल्लाह ने अपने अहकाम भेजे, बंदों तक पैगाम पहुंचाया कि तुम्हें जीवन क्यों दिया है, ये जीवन इम्तिहान है, असल जीवन मौत के बाद है। अल्लाह ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसानों के लिए कानून भेजे। जो उसने रचना बनाई है हमारे अंदर, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम चीज़ें, ये रचना है अल्लाह की बनाई हुई हमारे अंदर। इसी रचना के आधार पर अपने कानून भेजे। और फिर हर ज़माने में नबी आए, किताबें आई उन पर, तो उन सब पर ईमान लाते हैं, उन सब पर यकीन करते हैं कि अल्लाह ने बेशक हर ज़माने में पैगंबर भेजे, हम सबको मानते हैं। और आखिरी किताब कुरान को भी मानते हैं। समझ में आ रही है बात? अब ये अक्लमंद इंसान जो होगा वही समझेगा इस बात को कि दुनिया के बनाने वाले ने हर ज़माने में पैगंबर भेजे हैं, तो उन सब किताबों पर ईमान लाते हैं। इससे अगली शर्त, और परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं। परलोक मतलब मौत के बाद का जीवन। असल जीवन कब शुरू होगा? मौत के बाद। वहाँ है असल हार जीत। जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो है कामयाब। जो जहन्नुम में चला गया वो है नाकाम। तो वो लोग आखिरत में विश्वास रखते हैं। जो इंसान आखिरत, मौत के बाद की ज़िंदगी को मानेगा दिल से कि असल जीवन मौत के बाद है, मेरा बनाने वाला मालिक मुझसे हिसाब लेगा, अगर मैंने अच्छे कर्म किए, बनाने वाला अपनी रचना के हिसाब से मुझसे हिसाब लेगा कि तुझे मैंने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया था। और आज भी अल्लाह का ऐलान है, सुन ले कुरान खोल के हम, कि मेरे बंदे तुझे मैंने दुनिया में जीवन जीने का तरीका सिखा दिया है। मौत के बाद फिर मुझसे मत कहना। हाँ, क्या सिखा दिया है? कि जब हम अच्छा काम करते हैं हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है, जब बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। उसकी रचना हमारे अंदर रची हुई है। इसी आदेश पर हर इंसान जानता है आम तौर पर सच क्या है और झूठ क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। समझे? तो आखिरत में विश्वास रखते हैं। जो मौत के बाद की ज़िंदगी को मानेगा दिल से वही बुराई से बचेगा, और जो नहीं मानेगा वो बुराई से नहीं बचेगा। अब अगली बात सुने कुरान मजीद क्या कह रहा है। इतनी अच्छी बातें पेश की हैं कुरान ने, इतनी सारी बात बयान कर दी मैंने। अब जो इन इतनी अच्छी बातों को मानने से इनकार कर दे, ज़रा बात को समझे, हम गौर करें। जो इतनी अच्छी बातों को मानने से इनकार कर दे, उसके बारे में कुरान क्या कहता है आगे। जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया, स्वीकार करने से, मानने से इनकार कर दिया, उनके लिए बराबर है चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो। बात समझें जरा हम गौर से। जिन लोगों ने इतनी अच्छी बातों को मानने से इनकार कर दिया,
ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ تو کسی بھی حالت میں ماننے والے نہیں ہیں۔ اب آگے سنیں، آیت نمبر 7 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے حقدار ہیں۔ یہ الفاظ بڑے گہرے ہیں بھائی، ذرا سن لیں غور سے ہم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ بھائی مہر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کمرہ پیک کرنا ہو تو تالا مار کے کیا کرتے ہیں؟ اس پہ سیل کرتے ہیں۔ کبھی کوئی سیل کیا ہے؟ میں نے سیل کیے ہیں، کیونکہ میں نے جاب کی ہے، تو وہاں پر جو ہے کوئی کمرہ سیل کرنا پڑتا، تو تالا مارا، اس پہ کپڑا لگایا اور وہ سیل کر دیا تاگا باندھ کر کے، اور اس پہ مہر بھی لگا دیتے ہیں۔ مہر کیا مطلب ہوا؟ کہ جس انسان نے اتنی اچھی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کون سی باتوں کو؟ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ ایک تو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا، مورتی پوجا کرتا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو پوجتا ہے، اور جو روزی اللہ نے دی ہے، اللہ کی رچنا کیا ہے؟ کمزور کو دیکھ کر ترس آنا چاہیے۔ کسی محتاج، کسی غریب، کسی اناتھ، کسی بے سہارا کو دیکھ کر کے، یہ اللہ کی رچنا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ترس کھانے کا مادہ رکھا ہے، اور پھر بھی ترس نہ کھائے، اتنی اچھی بات کا انکار کر دے، اور قرآن مجید پر ایمان نہ لائے، جبکہ جتنی کتابیں پہلے آ چکی ہیں قرآن سے پہلے، وہ اس قرآن کی خبر دیتی ہوئی آ رہی تھیں۔ جتنے بھی پیغمبر پہلے آتے رہے، وہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ ویدوں میں کیا کہا گیا ہے؟ ویدا ہمیں تم پرسم مہانتمادتیہ ورنن۔ جو پیغمبر آیا ہے ہندو دھرم میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں اس مہان پیغمبر، مہان رشی کو جانتا ہوں، جو اندھکار کو پراست کر دے گا، ہرا دے گا، اور روشنی کو پھیلا دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ویدوں کے اندر اسپشٹ روپ سے موجود ہے، جس پر ہماری ویڈیو بن چکی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے ویڈیو ساری دیکھیں اور سنیں، اس میں ہر ٹاپک پہ ویڈیو ہے۔ تو اس چیز سے ہم سمجھیں کہ اللہ کی دی ہوئی روزی خرچ نہیں کرتے غریبوں میں۔ اور شرط نمبر اگلی کون سی ہے؟ جو کتاب پہلے آ چکی ہیں ان پہ بھی ایمان نہیں لاتے، یا لاتے ہیں تو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، سب پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور پھر اگلی شرط کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی پر وشواس نہیں رکھتے۔ یہ ساری شرطیں ایسی ہیں کہ ان کو جو ڈرے گا اللہ سے وہی مانے گا، جو سچے دل سے اپنے بنانے والے سے ڈرے گا اور سچائی پہ آنا چاہے گا تو وہ مانے گا، اور جو بے ایمانی پہ چلنا چاہے گا، مکاری پہ چلنا چاہے گا، اللہ کی ناقدری ناشکری کرنا چاہے گا، وہ ان باتوں کو نہیں مانے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایشوری رچنا کا الٹا کیا۔ اب جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، جان بوجھ کر برائی کو اپنائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جیسی اس نے راہ اپنائی، اللہ نے ویسے ہی راستہ اس کے لیے کھول دیا۔ اب ان کے اندر اہنکار ہے، گھمنڈ ہے، تو اہنکاری کو اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی سچا راستہ نہیں دکھاتا۔ اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ آیت نمبر 7 میں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، سیل لگا دی، مہر لگا دی ہے۔ اب تم نے رات دن قرآن سمجھائے جاؤ، اچھی بات سنائے جاؤ، ان پر اثر نہیں کرے گی۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اندر ہماری طلب ہوتی، خیر کی طلب ہوتی، سچائی کو حاصل کرنے کی طلب ہوتی، اللہ کو پانے کی طلب ہوتی، تو ہم انہیں ضرور سنوا دیتے۔
ہاں، سننے سے مطلب کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے سن لیا، یہ سننا نہیں ہے. اصل سننا ہے جو دماغ کے اندری ہوش میں جو دنیا کا نشہ دھوکہ انسان کے چھایا ہوا ہے. زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں، جی رہے ہیں دنیا میں ایسے جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے. یہ نشہ دنیا کے دل دماغ میں اندر رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے اندری ہوش میں. اس نشے کو، اس دھوکے کو جب اللہ اندر کے ہوش میں سچائی سنوائے گا تب انسان ہوش میں آئے گا، تب یہ دھوکہ ہٹے گا. انسان چوکنا ہو جائے گا، یہ زندگی تو بیکار ہے، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، یہ جیون مجھے اس لیے ملا ہے، یہ جیون مجھے امتحان کے لیے ملا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے کبھی بلا سکتا ہے. انسان فوراً ہوش میں آ جائے گا، دنیا کا دھوکہ ہٹ جائے گا. تو یہ ہے سننا اصل میں. تو جب وہ نہیں چاہتے سچائی کو اپنانا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. پردہ پڑ گیا ہے. کیا پردہ ہے بھائی؟ روز اپنی آنکھوں سے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی موت سے بے ہوش ہے، دیکھ کر بھی اندھا، دیکھ کر بھی اندھا. کیا ہے؟ پردہ پڑا ہوا. پردہ پڑا ہوا، پردہ پڑا ہوا ہو اور پردے سے الی سائڈ میں بیٹھے ہوں ہم، تو جو الی سائڈ کی چیز ہمیں وہی دکھائی دیں گی، پلی سائڈ کی چیز نہیں دکھائی دے گی. اسی پرکار سے انسان دیکھ کر بھی دوسرے کی ارتھی کو، جنازے کو، اس بات کے ہوش میں نہیں آتا کہ آج مر کر یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے. پردہ پڑا ہوا ہے اور دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، مال دولت، حرص و ہوس، لالچ، بے ایمانی، مکاری، جھوٹ، غلط راستے کی طرف دوڑ لگا رہا ہے. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، بھائی کیا کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سخت سزا کے حقدار ہیں. اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے ہیں؟ ہاں، موت کی طرف جیون جا رہا ہے، کوئی غور نہیں کرتے. دنیا چھوڑنی ہے، کوئی غور نہیں کرتے، کوئی ہوش و حواس میں نہیں ہے. آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے، کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے. میت پر کتنے لوگ روتے ہیں، ارتھی پر بیٹھ کر کتنے لوگ روتے ہیں، آواز سنتے ہیں کہ نہیں؟ پھر بھی کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے. دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے. ہاں، سچی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی سچی بات لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے. ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، ایشور بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے. اس سچائی کو نہیں مانتے، مورتی پوجا کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا. سچائی کی تحقیق کرو، پھر وہاں رونا پڑے گا، پھر خون کے آنسو بہاؤ گے جب بھی نہیں بچ پاؤ گے. ہاں، یہاں دنیا میں موقع ملا ہوا ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں سچائی پہ آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، معاف کر دے گا. اسلام کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ سنسار کے سچے مالک کا بھیجا ہوا قانون ہے آسمان سے، انسانوں کی رچنا کے آدھار پر. اسلام کوئی مسلمانوں کو لیے نہیں آیا، صرف ایک قبیلے، ایک خاندان یا عرب والوں کے لیے نہیں آیا. اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے اندر اس ایک مالک کی ہی رچنا رچی ہوئی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ. اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید ہے جو ہمیں قانون نیم سکھاتا ہے ایشور کے، اللہ تعالیٰ کے. اور ہر انسان کو قرآن مجید کا پیغام سنیے آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھیے آپ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پیغام سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے. قرآن میں جو کہا گیا ہے پیغام سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب بتاؤ، کوئی کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے؟ صرف سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سچی راہ کی روشنی کو پالیں اور دنیا کے دھوکے سے اور شیطان کے دھوکے سے بچ جائیں، یعنی جنت کی راہ پا جائیں اور نرک کی راہ سے بچ جائیں. یہ ہے روشنی، یہ ہے رحمت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھی ہمیں
ज्ञान हासिल करना है, इल्म हासिल करना है اور جتنا ہو سکے اس کو پھیلانا ہے، برائی سے بچنا ہے، اچھائی پر چلنا ہے، اس کی محنت کریں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ جتنا بھی ہو سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے چینل کو پھیلائیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، کہ اپنے رب کو جوانی